حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے فرعونیوں پر جوؤں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب رفع ہو گیا، مگر فرعونی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اسی نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا۔ اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ آخر تنگ آ کر فرعونیوں نے اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر کے ایک ہی برتن سے پانی پینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا پانی تھا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون بن گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز ہو کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب سے بھی نجات دیجیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ خدا تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو بار بار مہلت دیتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے، مگر کفر آشنا بندے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بدستور اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں اور نقصان ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر نکل چلنے کا حکم سنایا، اور بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کی عورتوں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمیں ایک میلہ میں شریک ہونا ہے، وہاں پہن کر جانے کے لیے ہمیں مستعار طور پر اپنے زیورات دے دو۔ چنانچہ فرعونی عورتوں نے اپنے زیورات ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو دے دی، اور پھر سب بنی اسرائیل عورتوں اور بچوں سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ راتوں رات ہی نکل گئے۔ ان سب مردوں، عورتوں، چھوٹوں بڑوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے 2 گنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پیچھے فرعون مع لشکر کے آ رہے ہیں اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا تو وہ دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 راستہ ظاہر ہو گئے، اور بنی اسرائیل ان راستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے ان راستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور ان کا سارا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔